اس امت کے کام آپس کے مشوروں سے ہوں گے، انہیں مشورے کی سنت دی گئی ہے. جیسے اذان کی سنت ہے، کبھی اذان دے کر نبی کی سنت، پھر اذان کی سنت کہ اذان دے کر نماز پڑھتے ہیں. ایسے مشورہ کر کے کام کرتے ہیں. مشورے کی سنت ان کو دی گئی ہے، کیونکہ سنتوں میں ہدایت چھپی ہوئی ہے. ابن مسعود فرماتے تھے کہ لو ترکتم سنت نبیکم لضللتم، کہ اگر نبی کی سنتیں چھوڑو گے پھر تم گمراہ ہو جاؤ گے. اس لیے نبی کی سنتوں میں ہدایت رکھی گئی ہے، اس لیے اپنے آپ کو اس کا تابع بنانا ہے کہ بھئی سنت یہ ہے، یہ پوچھ کے چلو، مان کے چلو. جی ہاں مشورہ، یہ مشورہ تو ہمارا بندھن ہے. بہت سی لکڑیاں ہوتی ہیں تو اس کو رسی سے باندھ دیتے، رسی سے باندھ دیا، بہت سی لکڑی ہے اور اٹھا کے سر پر رکھ دیا، تو جس طرح وہ رسی کچھ لکڑیوں کا بندھن کہ اب کوئی بھی ضائع نہیں ہوگی، کوئی بھی گم نہیں ہوگی. ایسے مشورہ جو ہے ہمارا بھی، ہمارے کاموں کا بھی ایک بندھن ہے کہ ہم بھی حفاظت سے رہیں گے، ہمارا کام بھی حفاظت سے رہے گا، کیونکہ مشورے کی سنت ہے. روایتوں میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب مشوروں کا سب سے زیادہ اہتمام کرتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہی مشورے کی جماعت ان کی وہ مسجد میں رہتی تھی، ان کے ساتھ کوئی مسئلہ باہر سے آیا، باہر 30,000 آدمی کام کرتے تھے، مسائل آتے تھے تو وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے مشورے والوں کے سامنے رکھتے تھے کہ بھائی وہاں سے خط آیا ہے امیر کا، جو جماعت ہماری وہاں کام کر رہی ہے، یہ مسئلہ ہے، اسے سوچو. اور اگر کوئی بڑا مسئلہ آ جاتا تو پھر یہ جو مسجد میں رہتے تھے وہ اور مہاجرین کو بلاؤ، انصار کو بلاؤ، تو مہاجرین اور انصار کو بلا کے گھر بھر جاتا تھا. سارے ساتھی آؤ، مہاجرین کو بلاؤ، انصار کو بلاؤ، بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ امت میں کوئی چیز چلانی ہے تو یہ تو تھوڑے ہیں، لیکن بڑا مسئلہ آ گیا تو مہاجرین کو اور انصار کو بلاتے تھے اور ان کے سامنے مسئلہ رکھتے تھے کہ دیکھو بھائی یہ بات آئیے، آپ سوچو اور آپ مجھے بتاؤ. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ قرآن مجید جو ہمارے سامنے ہے، مصحف عثمان جو ہم پڑھتے ہیں، یہ قریش کی لغت میں، اس کو اس طرح ترتیب دینے میں 50,000 آدمی جمع کیے تھے مشورے کے لیے. جی ہاں، کہ مسئلہ آیا ہے، کیونکہ قرآن مختلف لغتوں میں پڑھا جاتا تھا، اس کی وجہ سے اختلاف ہوتا تھا ملکوں میں. پھر اس کو ایک لغت میں پڑھنا، یعنی قریش کی جو لغت ہے، قریش کی لغت میں وہ اترا تھا وہ. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا مانگی تو ان کو مختلف لغتوں میں پڑھنے کی اجازت ملی تھی. لیکن اس کی وجہ سے اجازت تو آسانی کے لیے نہیں تھی. اب جو زمانہ گزر گیا، لوگ ناواقف لوگ اب وہ جھگڑنے لگے کہ تیرا غلط ہے کہ نہیں، تیرا غلط ہے، میرا صحیح ہے یہ. تو پھر جو حضرات سفر میں ہوتے تھے صحابہ، انہوں نے دیکھا کہ وہاں ملکوں میں، شہروں میں تو قرآن کے پڑھنے میں اختلاف ہو رہا ہے، تو اہل کتاب میں اختلاف ہوا تو ان کی کتاب برباد ہو گئی. تو یہ امیر المومنین یہ ہو گیا ہے. آپ اس امت کے حال پر وہ کیجیے، رحم کیجیے، اور اس کے بارے میں کوئی مشورہ ہو جائے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جتنے ساتھی تھے پرانے سب کو جمع کیا اور سب کو جمع کر کے اس بات پر اتفاق کیا کہ اب قرآن کریم جو ہے عربی کی اس لغت میں پڑھا جائے گا جس لغت میں شروع میں اترا تھا، قریش کی لغت جو حضور کی لغت ہے، حضور کی زبان، اس لہجے میں اترا تھا. تو اتفاق ہو گیا، اور اتفاق کرتی جو ہمارے سامنے قرآن پاک ہے اس طرح اس کو اسی زبان میں مرتب کر دیا گیا، اور باقی جو لوگ آتے تھے اس کو بند کر جائے کہ اب اسی میں یہ پڑھا جائے گا. الحمدللہ اس کی برکت سے اب یہ قرآن پورے عالم میں ایک ہی طرز پر پڑھا جا رہا ہے. مشورے کی برکت ہے، کیونکہ چھوٹا بھی مشورے کا محتاج، بڑا بھی مشورے کا محتاج. اس لیے سب سے زیادہ ثواب اور فضیلت جو ملتی ہے مشورے والوں کو ملتی ہے. ان کا ثواب، ان کا مشورہ بہت، ان کی فضیلت بہت زیادہ، کیونکہ ان کی فکر سے، ان کے مشوروں سے ایک صحیح بات دنیا میں چلتی ہے اور چلتی رہتی ہے. جیسے قرآن کریم ابھی مشورے والوں کے مشورے سے ایک لہجے میں مرتب ہو گیا اور ساری دنیا پڑھ رہی ہے، اسے ہدایت لے رہی ہے، اس کی تفسیریں لکھی گئی ہے، تو وہ مشورے والے جو ہیں اس کے اجر و ثواب کے حقدار ہو گئے. سب سے زیادہ اجر و انعام جو ہے وہ مشورے والوں کو ہے. جو بھی مشورہ کریں گی اور امت میں خیر پھیلے گی کہ اس کا اجر و انعام مشورے والوں کو ملے گا. تو
مشورے کا حکم اللہ نے مسلمانوں کو نہیں دیا ہے، نبی کو دیا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ اے مسلمانوں نبی سے مشورہ کرو، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ کہا کہ اے نبی اپنے آدمیوں سے مشورہ کرو۔ حضور کو حکم ہے کہ نبی اپنے ساتھیوں سے مشورہ کرو۔ تو جب نبی مشورے پر آئے گا تو یہ سنت بن گئی۔ ایک جیسے تم کہ مریضوں سے بیماروں سے کہو وہ ڈاکٹر سے مشورہ کرے، یہ تو دنیا میں چل ہی رہا ہے، ایسا نہیں کہا، بلکہ مشورے کی اہمیت کو بتانے کے لیے یہ کہا کہ اے نبی کس سے مشورہ کرو؟ اپنے ساتھیوں سے مشورہ کرو۔ اب نبی مشورے کے حکم کا پابند ہو گیا۔ جی ہاں، اس لیے حضور اپنے ساتھیوں کے سامنے بات رکھتے تھے کہ بتاؤ اس میں کیا کرنا ہے، کیونکہ نبی کو حکم ہے کہ آپ ان سے مشورہ کرو۔ اسے مشورے کی اہمیت سوچو کہ مشورہ کتنا اہم ہے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ تو دنیا میں مشورہ ہے، بیمار لوگ ڈاکٹروں سے مشورہ کریں، اور جس کا کوئی کورٹ کیس کا مسئلہ ہو وہ وکیلوں سے مشورہ کرے۔ یہ تو دنیا میں ہو ہی رہا ہے کہ وکیل سے مشورہ کرو، ڈاکٹر سے مشورہ کرو۔ یہ نہیں کہا، بلکہ کیا کہا کہ نبی آپ اپنے ساتھیوں سے مشورہ کرو۔ اسی سے نبی مشورہ سننا جاری ہو گیا۔ نبی پوچھ رہے اپنے ساتھیوں سے بتاؤ کیا کرنا ہے۔ ہاں، اس لیے مشورے کی سنت بن گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے سب نسل ماذا ترون، روایتوں میں ماذا ترون، بتائیے آپ کی کیا رائے ہے، بتائیے آپ کی کیا رائے ہے۔ ہاں، تو مشورے کی تو بہت اہمیت ہے، بڑی مبارک سنت ہے۔ اس لیے کہتے ہیں مشورے میں کہ مشورہ تو اس کی بنیاد ہے۔ مشورے کے کرنے کا کیا طریقہ ہے کہ مشورہ تو امانت داری سے کیا جائے گا۔ اس کی بنیاد ہے امانت کی بنیاد پر مشورہ کرو، امانت داری سے۔ المستشار و مؤتمن، جس سے مشورہ لیا جاوے وہ امانت دار رہے۔ اللہ کے دین کا فائدہ کس میں ہے اس کو سوچ کر کے پھر اپنی رائے پیش کرے اور دوسری بات نہ سوچے۔ تو مشورے کی بنیاد امانت داری ہے، اور مشورے کا اسلوب نرمی ہے۔ مشورے کا اسلوب یعنی اس کے کرنے کا ڈھنگ یہ کیا ہے کہ نرمی، کہ نرمی سے اپنی رائے پیش کر دی، دوسرے کی رائے سن لی، دوسرے کی رائے پر غور کیا۔ ہاں، کہ اس کا اسلوب جو ہے وہ نرمی، اور مشورے کی بنیاد کی امانت داری، کہ کہیں میری رائے غلط نہ ہو اور میری غلط رائے سے کام کا اور امت کا نقصان نہ ہو۔ اپنے بارے میں ڈر۔ ایک صحابی تھے، ان کا نام ہے سہل ابن حنیف، وہ ہمیشہ لوگوں کو یہی بات یاد دلاتے تھے۔ کوئی بات ہوئی تو وہ فرماتے تھے اتہموا انفسکم، اتہموا انفسکم، دیکھو اپنی ذات پر الزام لگاؤ، دوسروں پر الزام لگاؤ کہ اس نے ایسا کر دیا، یہ نہیں کرتا، کہ بھئی ہو سکتا ہے میری ہی غلطی ہوگی، میں جو سمجھا ہوں وہی غلط ہے، کہ اپنے اوپر اتہام لگاؤ، اپنے اوپر غلطی کا الزام لگاؤ، کیونکہ اپنی غلطی سدھارنا آسان ہے، دوسرے کی غلطی سدھارنا مشکل ہے۔ مشورہ بگڑتا ہے تکبر سے، کہ دلوں میں تکبر آ گیا، یہ مشورہ بگڑ جائے گا۔ شیطان نے آدم علیہ السلام کو ہلکا سمجھا، اپنے آپ کو اچھا سمجھا۔ یہ کہا شیطان نے اللہ کے سامنے کہ آدم تو مٹی سے بنا ہوا ہے اور میں آگ سے بنا ہوا ہوں، لہذا میں بہتر ہوں آدم سے۔ یہ کہا انا خیر منہ، کہ میں آدم سے بہتر ہوں۔ بہتر کون ہے کون نہیں ہے وہ تو اللہ زیادہ جانتے ہیں، کہ وہ پیدا کرنے والا ہے، تو کیا پیدا کرنے والا نہیں جانتا؟ تو اللہ کو بتا رہا ہے کہ میں بہتر ہوں، اس لیے اس کی بات ہمیشہ کے لیے بگڑ گئی۔